اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چوتھے پارے کی پہلی آیہ کریمہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس چیز کی طرف انسان کا طبعی میلان نہ ہو، جس چیز کی طرف اس کی رغبت نہ ہو، یا خدا نہ خواستہ جس چیز کی وہ ضرورت محسوس نہ کرے وہ راہ خدا میں دے دے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو چیز اسے بڑی پیاری ہو وہ راہ خدا میں پیش کر دے۔ اگر وہ نیکی کی حقیقت کو پانا چاہتا ہے، رضائے الہی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور منشا کو پانا چاہتا ہے، تو پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اپنی ساری محبتیں اکٹھی کرے اور راہ خدا میں پیش کر دے۔ جس نے اپنی ساری محبتیں، ساری چاہتیں، ساری الفتیں اللہ کے راستے میں پیش کر دی، وہ نیکی کو پا گیا۔ پیاری چیز۔ یہود کے جو علماء تھے ان کے بارے میں قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اے محبوب علیہ السلام، یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ اتنی واضح نشانیاں انہوں نے تورات میں پڑھی ہیں، انجیل میں پڑھی ہیں، اتنی واضح کہ جس طرح کوئی شخص اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے، یہ اس طرح اے محبوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن وہ ہدایت سے محروم کیوں رہے؟ حق جاننے کے باوجود حق قبول کیوں نہ کر سکے؟ حق کی معرفت رکھنے کے باوجود حق کو پا کیوں نہ سکے؟ وہ اس لیے نہیں پا سکے کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے نا تو ہم چونکہ اب خود مذہبی پیشوا ہیں، یہودیوں کے رہنما ہیں، قائد ہیں، ہمیں اپنی قیادتیں چھوڑنی پڑیں گی، ہمیں اپنی سرداری چھوڑ کے دروازہ محبوب کی غلامی کرنی پڑے گی۔ انہیں سرداری پیاری تھی، راہ خدا میں پیش نہیں کر سکے تو ہدایت سے محروم رہ گئے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام عالم بھی تھے، پیشوا بھی تھے، مقتدا بھی تھے، شاگرد بھی رکھتے تھے، حلقہ احباب بھی رکھتے تھے، سارا کچھ لے کے حضور کی غلامی میں آ گئے۔ اللہ نے صحابیت کا درجہ دے کے ساری امت کا امام بنا دیا۔ اپنی سرداریاں، اپنی پیاری چیزیں راہ خدا میں خرچ کرنی پڑیں گی۔ حقیقی نیکی کو پانے کے لیے، حقیقی معرفت کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی محبوب چیز راہ خدا میں دینی پڑے گی۔ کیا ہے یہ قربانی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فربار خوبصورت جانور راہ خدا میں ذبح کرو، یہ قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں کے سمیت آئے گا۔ حضور نے فرمایا یہ پل صراط پر یہ جانور تمہاری سواریاں بنیں گے۔ پیارے خوبصورت جانور راہ خدا میں ذبح کرو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمارے ہاں بطور رسم لے لیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ ہماری جو بجٹ ہے سالانہ، اس میں کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس میں ہمارے کچن کے اخراجات شامل ہوتے ہیں، ہماری خاندان کا لباس شامل ہوتا ہے، کہیں آنے جانے کے سفری اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ اس کے اندر خدا نہ خواستہ خاندان کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا یا کسی کا بیاہ ہو گیا تو وہ ہمارے سالانہ اخراجات کے اندر وہ چیز شامل ہوتی۔ تو انہی خرچوں کے اندر بعض لوگوں نے معاذ اللہ قربانی کو بھی شامل کر لیا ہے۔ وہ جب حساب لگاتے ہیں تو رمضان کے وقت ہی کہنے لگ جاتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد پھر قربانی کا بھی ایک خرچ ہے، وہ بھی پورا کرنا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ کی جو باقی رسومات ہیں، قربانی اس طرح سے ایک رسم نہیں ہے، یہ آپ کے روزمرہ کے خرچوں میں سے خرچہ نہیں ہے۔
تھوڑی دیر کے لیے غور کر کے دیکھیے گا، ایک وہ سودا ہے جو آپ دکان پہ بیچتے ہیں، ایک وہ سودا ہے جو آپ کا گاہک کے ساتھ تعلق، ایک وہ خاص چیز ہے جو آپ اپنی بیٹی اور بیٹے کو جو آپ تحفہ دیتے ہیں، جو چیز ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اس کی نوعیت، خریدتے وقت آپ کے جذبات، پیش کرتے وقت آپ کی کیفیت، ان کو دیتے وقت ساتھ ماتھا چومنا، پیار کرنا اور کہنا دیکھو بھلا میں کیا لایا ہوں، آپ کا انداز وہ بتاتا ہے کہ یہ تحفہ کسی پیارے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ سے کچھ چیز خریدنے آتا ہے اور آپ اپنی دکان پر بیٹھ کر بیچ کر اسے دیتے ہیں، اسی طرح سے آپ اپنے بچوں کو نہیں دیتے، وہ آپ کی اپنی دکان کا بھی ہو تو جب آپ ان کو دیتے ہیں تو آپ کے جذبات اور ہوتے ہیں، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ باقی سارے خرچے اور ہیں، راہ خدا میں قربانی کا جانور پیش کرنا یہ کچھ اور ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اس کا رنگ اور ہے۔ یہ سنت ہے جناب ابراہیم کی، یہ طریقہ ہے مدینے والے محبوب کا۔ 10 سال حضور مدینے میں رہے، ہر سال میرے نبی نے قربانی کی، یہ ایک خاص جذبہ ہے۔ اس کے لیے آپ کا شوق اور ہونا چاہیے، اس کے لیے انداز اور ہونا چاہیے، یہ دیتے وقت طبیعت میں کیفیت اور ہونی چاہیے۔ اس کو آپ روٹین کے معاملات میں نہیں لے سکتے، اس کے لیے آپ کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کی خوش دلی پیدا ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیز، پیاری اور محبوب چیز، لیکن یاد رکھیے گا کسی چیز کی بھی کچھ سمت ہوتی ہے نا۔ آپ نے وضو کرنا ہے تو پانی چہرے پہ بہانا ہے، آپ کو غسل کرنا ہے تو پانی جسم پہ بہانا ہے، آپ کو حج عمرہ کرنا ہے تو سفر کرنا ہے بیت اللہ شریف کا، نبی کریم علیہ السلام کے روضہ نور کا، کوئی بھی نیکی کرنی ہے تو اس کی سمت ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کی سمت ہے۔ وہ سمت کیا ہے؟ خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، پر کرنا بندوں پہ ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو سمت کدھر ہے؟ نیکی کی سمت ہے نا، کہ یہ انداز ہے نیکی کا، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو بھلا کیا معنی ہے اس کا؟ خرچ اللہ کی راہ میں کرنا ہے، پر کرنا کس پہ ہے؟ بندوں پہ۔ جو لوگ حرم شریف جاتے ہیں نا، کعبہ کا طواف کرتے ہیں، انہیں وہ رستہ بھی پیارا لگتا ہے، انہیں وہ گلیاں پیاری لگتی ہیں، کیونکہ وہ سبب بنی ہیں، وہ ایک تعین تھا کہ اس طرف سے ہو کے ہمیں رستہ ملا، تعین ملا اور ہم نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، وہ رستے پیارے لگتے ہیں۔ آپ مسجد کی طرف چل کے جاتے ہیں، مسجد پیاری لگتی ہے، کیوں کہ یہاں آ کے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، 1 پر 27 کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے رضا اللہ کی حاصل کرنی ہے، خرچ غریب پہ کرنا ہے۔ وہ غریب پہ خرچ کر کے رضا اللہ کی ملے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس رستے پہ چل کے رب ملے نا، وہ رستہ پیارا لگتا ہے، تو لہٰذا جن غریبوں کو دینا ہے پھر وہ غریب بھی پیارے لگنے چاہیے، وہ پیارے لگنے چاہیے کہ یار یہ دیکھو نا، ان کی وجہ سے مجھے اللہ کی رضا مل رہی ہے۔ اور اس لہجے کی حدیث دوسری شاید کتب حدیث میں موجود نہ ہو، اس طرز کی، اس لہجے کی، اس انداز کی روایت۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب قیامت والے دن فرمائے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ اوئے ہوئے، میں نے کہا اس مزاج کی دوسری روایت ہی نہیں ملے گی۔ میں پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا، مجھے کپڑوں کی حاجت تھی، تو لباس لے کے نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے سے پاک، تو پینے سے، جسم جسمانیت سے، تو لباس سے پاک، تو کھانا پینا لباس پہننا تیری حاجت ہی نہیں، تو ان حاجتوں سے بے نیاز ہے۔ تو رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ پیاسا تھا تو بندہ تو میرا تھا، وہ جس کو حاجت لباس تھی تو بندہ تو پھر اقبال بول پڑے، کہنے لگے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، یہ بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ خدا کے بندے تو اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے،
میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. تو غرباء پہ خرچ کرنا ہے, مساکین پہ خرچ کرنا ہے, حصول اللہ کی رضا کا ہوگا. لیکن آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے لیے, اس تقوی کو پانے کے لیے جس رستے کی ضرورت ہے, وہ رستہ غریبوں کی محبت کا رستہ ہے, مساکین کی محبت کا رستہ ہے. اور پھر جب خرچ کرنا جو ہے, ایک کام کرنا جو ہے, تو میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے, تنگ آ کے بھی کام ہو ہی جاتا ہے اور خوش ہو کے بھی کام. تنگ آ کے بندہ کرے تو تھک جلدی جاتا ہے, خوش ہو کے کرے تو تھکاوٹ سکون میں کر لیتا ہے. کام وہی ہے, آپ اس کا مزہ لے کے کریں, آپ اس کا سرور لے کے کریں, آپ اس کا ذائقہ لیں. آپ کا کام آپ کا شوق بن جائے, آپ کا کام آپ کی لگن بن جائے. وہ تھکائے گا نہیں, وہ لطف دے گا. اس کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے, لذت آنے لگ گئی ہے. قربانی کرنی تو ہے. تو میرا خیال ہے جس سے خریدنے جائیں اس سے بھی نہ ہی لڑیں تو بہتر ہے. اور میرا خیال ہے کہ گھر میں لا کے بھی غصہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے کہ انہیں پیسے قربانی تے لگ گئے نا. اور پھر یہ کہ جب آپ ذبح کریں تو ذبح کرنے والے کے ساتھ بھی اگر لہجہ میٹھا ہی ہو تو میرا خیال ہے کریں گے. لینے آنے والے بھی بعض اوقات تنگ کریں گے, لیکن اگر انداز خوبصورت ہی ہو تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے. اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات کر دیتے, لیکن بات کے اندر اس قدر جاذبیت پیدا ہو جاتی کہ لفظوں کو گویا حسن مل جاتا. حضور بولتے تو جیسے جملوں میں خوشبو پیدا ہو جاتی, جیسے الفاظ کو اندازہ ہوتا کہ ہماری بڑی قیمت ہے. المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے سرکار کا فرمان لکھا ہے. کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے, خوش دلی سے قربانی کرنا. جو خوش دلی سے قربانی کرے گا اس کی قربانی اس کے اور جہنم کے درمیان حجاب بن جائے گی, پردہ بن جائے گی, روک بن جائے گی. خوش دلی والی قربانی بندے کو دوزخ میں جانے نہیں دے گی. لیکن حضور نے خوش دلی کی شرط لگائی ہے. کس کی شرط لگائی ہے؟ دل خوش ہو, جانور خریدتے وقت بھی خوش ہو, گھر لاتے وقت بھی خوش ہو, اس کو چارہ کھلاتے وقت بھی دل خوش ہو, اور جناب پھر بانٹتے وقت بھی دل خوش دلی سے آپ قربانی کریں. تو فرمایا یہ جہنم میں اور تمہارے درمیان یہ بن جائے گی رکاوٹ, پردہ, حجاب. پھر میں آپ سب کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا کہ کسی بھی دینی عبادت کو کبھی مشکل نہ بنائیں. قربانی کاروبار نہیں, قربانی عبادت ہے. بڑی محنت کی ہے اس نے جس نے 2 سال تک بچڑا پالا ہے اور 5 سال تک اونٹ پالا ہے, اس کا حق بنتا ہے وہ قیمت وصول کرے. لیکن وہ ایک بات کو سمجھ لے کہ میں مسلمان ہوں اور قربانی تجارت نہیں ہے, قربانی عبادت ہے. وہ اپنی قیمت وصول کرے, رقم لے. خرید کے لانے والا بھی اس چکر میں نہ پڑے کہ او خو یہ کیا ہو گیا, میں تو مہنگا لے آیا ہوں, مجھے تو آخری رات پتہ چلا کہ قیمتیں تو بڑی گر گئی تھیں. او خدا کے بندے, تیرے جتنے لاکھ لگے راہ خدا میں لگے, اللہ کے حضور پیش ہو گئے, وہ تیرے لیے ذخیرہ آخرت بن گئے. اس کو آسان بنائیں, بیچنے والا بھی, خریدنے والا بھی, ماحول میں بانٹنے والا بھی. اس میں کسی کے لیے تکلیف کا سامان نہ کریں. نہ چڑھائیں آپ فوٹو کہ میں نے یہ جانور خرید لیا ہے, کوئی فرض ہو گیا ہے. سوشل میڈیا پہ کچھ اور چڑھا لیں. آپ بکرا لے کے ناراض نہیں ہونا مجھ سے. میں نے دیہاتوں میں وہ مائیں دیکھی ہیں جو گلی کے اندر چیزیں بیچنے والے کو کہتی تھی بھائی اتھوں ذرا چپ کر کے لنگ جا, میرا منڈا ضد کردا ہے, پیسے نہیں ہیں میرے پاس. تو میرا بچہ ضد کرتا ہے, تو یہاں آواز نہ دے کہ تو کیا بیچتا ہے. وہ اس ڈر سے بچوں کو سلا دیتی ہے, وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. تیری سوشل میڈیا پہ چڑھی ہوئی تصویر اگر کسی غریب اور مجبور باپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دے, اور اس کا نہ سمجھ بیٹا اور نہ سمجھ بیٹی اور چھوٹا بیٹا اور چھوٹی بیٹی
اس کا پلو پکڑ کے پوچھیں کہ ابا جی ہم نے قربانی کیوں نہیں لی؟ میں نے بھی فوٹو بنانی تھی، تو مہربانی کرو نا ذرا، مشکل تو نہ کرو دوسروں کے لیے۔ میں نے پچھلے سال کہا تھا پوچھتے کیوں ہو کسی سے کہ قربانی لی ہے کہ نہیں۔ آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہے نہیں لی تو آپ طے کر لیں کہ میری لسٹ میں نام آ گیا، گوشت اس کے گھر پہنچانا ہے۔ مشکل کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو؟ مشکلات نہ پیدا کریں آپ۔ اب میں نے اتنے لاکھ کا لیا اور میں نے اتنے کروڑ کا لیا اور میں نے یہ کیا، یہ فخر کا باعث نہیں، یہ عبادت ہے۔ اور عبادتیں زیادہ اجر اس وقت دیتی ہیں جب چھپی ہوئی ہو، بندے کو پتہ ہو یا اللہ کو پتہ ہو۔ ہاں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، قربانی ان کی ہوتی ہے، بندی کسی اور کے ڈیرے پہ ہوتی، ذبح کہیں اور ہو رہی ہوتی، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ تو میرے بھائی اس کو کسی قسم کی مشکل کا ذریعہ۔ ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کسائی کو بڑی جلدی ہوتی ہے عید والے دن، اور ہمیں بھی بڑی جلدی ہوتی ہے کہ پہلے میرا نمبر پہلے۔ میرا خیال ہے عید کا سارا دن جھوٹ بول کے نہیں گزارنا چاہیے۔ وہ کہے میں آیا اور آپ کہیں کتنی دیر میں، تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس نے کسی جگہ اور بھینسا یا بچھڑا گرا لیا ہے تو وہ جلدی فارغ ہونے والا۔ ہم کیا کرتے ہیں، بعضوں کا جھوٹ کی دنیا آباد کرتے ہیں۔ کسائی کو جلدی ہے، آپ کے گھر ہی نہیں آیا، اس نے آپ کے بعد بھی 2 جگہ پہ جانا ہے۔ اب سنو حدیث، مستدرک میں حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرے تو ایک شخص نے بکری کی گردن پر پیر رکھا ہوا تھا اور چھری تیز کر رہا تھا، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کسائیوں کو جانور کو سارے پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ چھری تیز کرنے لگتا ہے۔ مستدرک کے اندر حدیث موجود ہے، اس نے جانور کے گردن پر پیر رکھا ہوا ہے اور چھری تیز کر رہا ہے۔ حضور تشریف لے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اسے بہت ساری موتیں دینا چاہتے ہو، کئی موتیں دینا چاہتے ہو اسے، چھری کہیں اور تیز کر، اس کی آنکھوں کے سامنے نہ کر، اور سارا انتظام مکمل کر، تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اسے ذبح کر۔ لیکن وہ چونکہ جلدی بڑی ہے، چونکہ یہاں سے وہاں بھی جانا ہے، پھر وہاں سے آگے بھی جانا ہے، تو بھئی شریعت نے 3 دن دیے، آپ کو ایک لمبا چوڑا وقت دیا ہے قربانی کے لیے۔ اور اب وہ دور نہیں ہے کہ سال بیت گیا گوشت نہیں کھایا، اب تو فریزر سارا سال بھرے رہتے ہیں۔ لہذا بہت اطمینان کے ساتھ یہ کام کیجئے۔ ایک اپیل اپنی طرف سے بھی کرنی ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ طہارت اسلام کا حسن ہے۔ دین اسلام کا اگر کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے تو دین پاکیزگی ہے، یہ صاف ستھرا دین ہے۔ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کا کہتا ہے، یہ اجلے لباس کی بات کرتا ہے، یہ خوشبو کو سنت کہتا ہے، یہ مسواک کی محبت دلاتا ہے۔ قربانی تو عبادت تھی، عبادت میں تو صفائی ہونی چاہیے، اور ہم نے شہروں کے شہر بھر دیے ہیں گند سے۔ قربانی کی ہے اور جانوروں کے فضلات پھینکے ہیں، یہاں بھی پھینک دیا، وہاں بھی پھینک دیا، یہاں بھی پھینک دیا۔ وہ جناب اٹھائیں گے جن کی ذمہ داری ہے، تو میرا تو خیال ہے ملک ہم سب کا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم کوئی مخصوص جگہ جن کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہاں آپ کوڑا کرکٹ پھینک دے، وہاں جا کر کے جانوروں کے فضلات کو تلف کیوں نہیں کرتے؟ وہیں اپنے دروازے کے سامنے، وہیں اپنی گلی کے کونے میں، اس سے تعفن اٹھتا ہے، اس سے بدبو پھیلتی ہے۔ تو یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ قربانی بھی ہو، اور عبادت تو بات ہی چونکہ صفائی کی کرتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ صفائی اور طہارت کا بھی خیال ہو، پاکیزگی کا بھی خیال ہو۔ پھر سب سے اہم اور سب سے ضروری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا نا قربانیاں کیا ہیں، قربانی نبی پاک کی بھی سنت ہے، لیکن حضور نے اسے جوڑ کے رکھا، فرمایا یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم کی سنت ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ قربانی کا نا واقعہ سورہ صافات میں ہے، آخر میں ایک دمبا آ گیا، فدیہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔
قربانی میں دمبا آئے گا، اسے ذبح کیا جائے گا، اللہ کے نام پر قربان کر کے اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیا جائے گا۔ قربانی کا یہ فلسفہ ہے، یہ بات مکمل ہو گئی۔ لیکن میں جب سورہ صافات کو دیکھتا ہوں نا، تو مجھے سب سے زیادہ پیار پتہ کس بات پہ آتا ہے کہ قربانی کا سارا رنگ اپنی جگہ پر، لیکن جو باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے نا، سارے نعت خانوں نے نا شعر ماں کی شان میں لکھے ہیں، پڑھے بھی اماں کی شان میں ہی جاتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے بھائی، اماں کا پیار اس کی کوئی حد کو پہنچ سکتا، لیکن چلو تھوڑا سا ابا جی کا بھی پیار شامل کر لو، ہلکا پھلکا چلو ابا جی کا بھی کئی ذکر کریں۔ دو محبتیں قرآن پاک نے بیان کی ہیں، قرآن پاک نے دونوں باپ بیٹے کی ہیں۔ ایک جناب یعقوب اور جناب یوسف کی محبت، اوئے ہوئے، یعنی باپ بیٹے کے لیے روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی بظاہر چلی گئی۔ دو محبتیں، ایک جناب یعقوب اور یوسف کی محبت، اور ایک جناب ابراہیم اور اسماعیل کی محبت۔ دو محبتیں بیان کی ہیں قرآن نے، دونوں باپ اور اوئے ہوئے۔ کدے پتر نو سمجھ لگے نا ابا پیار کردہ کنا ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کہتا ہے مجھے ڈانٹتا ہے، مجھے جھڑکتا ہے۔ یہ ڈانٹتا نہیں، یہ ریگ مارتا ہے، یہ تیری غلاظتیں اتارنا چاہتا ہے۔ یہ تجھے نا اوئے ہوئے، وہ جو ابا جی کا اوئے ہے نا، تجھے پتہ نہیں اس کے اندر طاقت کتنی زیادہ ہے۔ وہ ادھر آئے نا، تجھے پتہ نہیں کہ تیرا باپ تجھے جوان کتنا کرنا چاہتا ہے، اور تیرے کو ٹوری نہیں ہوندا، اور تو نکما رہ گیا، تجھے پتہ نہیں اس کے پیچھے درد کتنا ہے۔ زندگی میں جو باپ کی جھڑکیاں سہ گیا نا، انشاءاللہ کسی اور کی کھانی نہیں پڑیں گی، بس کامیاب ہو گیا، کسی اور کی نہیں کھانی پڑے، سہ جائے۔ اور جو باپ کے سامنے اونچا بولتے ہیں، وہ یاد رکھیں، جو باپ کے سامنے اونچا بولتا ہے اس کا قد کبھی اونچا نہیں ہوتا، اس کا کردار کبھی اونچا نہیں ہوتا، اس کو کبھی دنیا میں وہ وقار نہیں ملتا جو اس کا حق ہے۔ قربانی آ گیا مینڈا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ پر یہ ذرا باپ بیٹے کی گفتگو تو سنو کیا ہو رہی ہے۔ اے ذرا پیو پتر دیاں گلاں، سورہ صافات، باتیں اتنی پیاری تھیں باپ اور بیٹے کی کہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دی۔ یعنی اللہ کہتا ہے تو انہوں میں نہ دساں پلا دو میں گلاں کی کر دے سن ہو دو، بندے پوچھتے نا اتھے کی گلاں ہو رہی ہیں سن، بھائی ادھر کیا باتیں چل رہی تھیں؟ اللہ کہتا ہے میں بتاؤں ابراہیم اور اسماعیل کی باتیں کیا تھیں۔ یہ سورہ صافات، کبھی اس کا مزہ لینا، مجھے تو خیر بڑا لطف آتا ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں، ہر سال پڑھتا ہوں، کئی بار پڑھتا ہوں، مزہ لیتا ہوں۔ یہ سورہ صافات ہے، 23واں پارہ ہے، 100 نمبر آیت سے بات شروع ہو رہی۔ اللہ کہتے ہیں پہلے تو ابراہیم نے دعا مانگی، چلیں اپنے لفظوں میں بات کرتے ہیں، منتا مرادانہ پتر لیا، منتا مرادانہ۔ پرانے وڈیرے آندے سن تانوں کو منتا مرادہ منگنیاں پیندیاں نا تے بالاں دی قدر ہوندی۔ پہلے تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، کہا ربی حب لی من الصالحین، الہی مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما۔ تو رب فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں نا عقل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی، بردبار بیٹے کی، حلیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ پہلے مانگا، مانگ کے لیا، فلما بلغ معہ السعی، اور پھر جب وہ ساتھ سعی کرنے کے قابل ہوا نا، دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہوا، ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہوا، ان میں نو پتر رل پیا ہے، اب بیٹا آ گیا ہے، اب خیر ہے، بچے بڑے ہو گئے۔ فلما بلغ معہ السعی، قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے جب وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ چلنے کے، دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا بنی، کہا او میرے بیٹے، اوے پترا، او میرے پتر، ادھر آنا، بات سن۔ باپ بیٹے کی گفتگو ہے۔ میں نے کہا تھا اماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، پر اس باپ بیٹے کی گفتگو میں اماں بھی شامل کوئی نہیں،
اس میں اماں جی کا مشورہ ہاں ان کو شامل نہیں کیا. جناب ہاجرہ اس میں موجود. کہتے ہیں بیٹا ساتھ چلنے کے جب قابل ہو گیا, قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک, کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے رات کو کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. ایک سوال بھی نہیں کیا جناب اسماعیل, او بیٹو اللہ کا قرآن, ایک سوال بھی نہیں پوچھا. یہ بھی نہیں پوچھا ابا جی خواب کی تعبیر کیا ہے. ابا جی مثلا نبی کو خواب آئے تو کیا ہوتا ہے, کیونکہ حضرت اسماعیل جانتے تھے میرا باپ نبی ہے اور نبی کی خواب وحی الہی ہوتی ہے. کوئی تفسیر نہیں پوچھی. کہا میں نے خواب دیکھی ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری, تیری کیا رائے ہے پتر, پھر کیویں کریے, تیری کیا رائے ہے. کیا کہا جواب, قال یا ابت افعل ما تؤمر. میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا, میرے فہم سے, میری سمجھ سے, میرے ادراک سے باہر ہے. وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی ہے میں ذبح کر رہا ہوں. کہنا چاہیے تھا ابا جی کر دیں ذبح. جواب یہ ہے, کہا یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جی نرا ذبح نہیں, رب جو کہتا ہے آپ وہ میرے ساتھ کریں, جو حکم ہوتا ہے کریں, چاہے ذبح کریں چاہے جلا دیں, چاہے ذبح کریں چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, جو دل میں آتا ہے. یاری جو تیری سونا ہے تے پھر ازمائشاں بھی تیریاں اگ. یہ سونا پرکھیا جامد ہے, پہلو نہ لگاں دے لگ. ٹھیک ہے, یا ابت افعل ما تؤمر, جو رب کہتا ہے جو حکم ہوتا ہے آپ میرے ساتھ کریں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اچھا پھر اللہ کیا کہتا ہے, فلما اسلم وتلہ للجبین. فرمایا دونوں باپ بیٹا حکم ماننے کو تیار ہو گئے, اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا. یعنی پوری تیاری ہو گئی, چھری آ گئی, سامان مکمل ہو گیا. اچھا یہ میں نے کہا قربانی کا فلسفہ اپنی جگہ پر, جو گفتگو ہے نا باپ بیٹے کی, یہ جو چند جملے ہیں ان کی رعنائی دیکھیں. کہ جو حکم ہوتا ہے کریں. فلما اسلم وتلہ للجبین, اللہ کہتا ہے وہ تیار ہو گئے تھے دونوں, انہوں نے پیشانی کے بل لٹا لیا تھا, وہ تیار ہو گئے تھے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے ندا دی, ہم نے آواز دی. حضرت جبریل کو نہیں بھیجا یا اللہ, فرمایا نہیں میں نے ندا دی. خدا خود میر مجلس بود, ہم نے ندا دی. کیا ندا دی, قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو. ابھی آپ نے تفسیر سمجھنی ہے تو اور مزہ آنا آپ. ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں نیک لوگ. یا اللہ صلہ کیا ہے, صلے تو قیامت میں ملنے ہیں, صلے تو آگے. یہ صلہ کیا ہے تو سن لو نا. مفسرین کہتے ہیں یہ جو بندہ رب کے سامنے جھک جاتا ہے نا, تو یہ جھک جانا بھی اللہ کی طرف سے انعام ہی ہے. رب کے حکم پر سرے تسلیم خم کرنا, اس کی مان لینا, یہ بھی بہت بڑا انعام ہے. فرمایا اسی طرح ہم صلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو. اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, فرمایا بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, تو ہم نے نا ایک ذبح عظیم کا فدیہ دے دیا. اللہ نے فدیہ دے دیا. کوئی کسی کا صدقہ دیتا ہے, کوئی کسی کا صدقہ دیتا ہے, رب کہتا ہے میں نے فدیہ دے دیا. ایک دمبا بھیج دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور بعد والوں میں سے باقی رکھا. قیامت تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا.
یہ بعد والوں میں ہم نے اس فدیے کو، اس جانور کے ذبیحہ کو، پیچھے کیا ہے؟ باپ اور بیٹے کی حسین گفتگو۔ اگلی جو آیت ہے نا، اس نے اس سلے کو اور مضبوط کر دیا، فرمایا ہم نے بعد والوں میں اسے باقی رکھا اور فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ کائنات کا مالک رب کہتا ہے سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو۔ کوئی دیتا ہے نا کسی کو 21 توپوں کی سلامی، کوئی دیتا ہے نا کسی کو گارڈ آف آنر، کوئی دیتا ہے نا کسی کو کسی رنگ میں سلامی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سلامی ہو جناب ابراہیم کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے حضور سر تسلیم خم کرنا یہ اصل کامیابی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قربانی بھی رب کا نام ماننے کا نام ہے، اس کا حکم ماننے کا نام۔ تھوڑی سی للہیت اور قلبی کیفیت اس لحاظ سے مضبوط کریں۔ پہلے بھی مسئلہ عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں، قربانی کا سارا گوشت گھر میں کھانا جائز ہے۔ آپ کے بچے زیادہ ہیں، سارا کھا لیں، پر جس طرح سارا گھر کھانا جائز ہے نا، اس طرح سارا بانٹ دینا بھی جائز ہے۔ یعنی اپنی مرضی کا جائز ہمیں قبول ہوتا ہے، دوسرے والا بھی سارا بانٹ دیں آپ، کوئی عرض والی بات نہیں۔ میں پھر بار دیگر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، للہیت سے، خلوص سے اور اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ قربانیاں پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔